السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، یہ ہمارا ایک گروپ ہے انصاف گروپ 4۔ اس کے اندر مرزئی لوگ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ اس کے اندر ایک مشہور مرزئی قادیانی مربی ہے افتخار احمد چیمہ، جو اپنے آپ کو بہت بڑا کھڑپینچ سمجھتا ہے اور بڑا اپنے آپ کا اہل علم میں شمار کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب نہیں دے سکتا، حالانکہ اتنی کم عقلی والی بے عقلی والی باتیں کرتا ہے جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے۔ انصاف گروپ 4، اس کے اندر جناب والا سورۃ جمعہ کی آیت جو ہے اس پہ بحث چل نکلی افتخار چیمہ سے، اور وہ کہتا ہے کہ اس آیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا جو ہے وہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، حالانکہ قرآن کے اندر کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے۔ میں نے ان کو چیلنج دیا تھا، کوئی ایک آیت ایسی دکھا دیں جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہو یا بروز محمد الرسول اللہ کا ذکر ہو تو میں مرزئی ہو جاؤں گا، اور صرف خود نہیں ہوں گا، اور بھی بہت سارے ساتھیوں کو لے کے مرزئی ہوں گا۔ لیکن افتخار چیمہ اور قیامت کی صبح تک آنے والا کوئی ایک مرزئی بھی میرا اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ العزیز، اور نہ کیا ہے۔ اچھا، اس نے جناب والا تفسیر اور پھر اس آیت پہ جو سورۃ جمعہ کی آیت ہے، اس آیت پہ میں نے ان کو چیلنج دیا تھا 14 صدیوں کے اندر کوئی ایک معتبر تفسیر پیش کر دیں، کوئی ایک قول پیش کر دیں کہ کسی نے بھی یہاں یہ لکھا ہو کہ آخرین منہم سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوگی یا بروز محمد رسول اللہ آئے گا، لیکن میرا چیلنج ابھی تک قبول نہیں کیا کسی ایک تفسیر سے۔ یہ افتخار چیمہ مختلف گروپوں میں جا کے یہ بڑکیں لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے تفسیر امام رازی یعنی تفسیر کبیر جو امام رازی کی تفسیر ہے، اس تفسیر کے ذریعے سے مسلمانوں کی گردن دبوچ لی ہے، مجھے کوئی جواب نہیں دے سکتا، یہ بڑکیں لگا کے۔ جب انصاف گروپ 4 کے اندر آیا تو اس کی پکڑ ہوئی۔ اس نے جب یہ صفحہ لگایا، یہ آپ کے سامنے ہے تفسیر کبیر کا امام رازی رحمہ اللہ کا، اور اس پورے صفحے پہ یہ غور نہیں کرتا، نہ بات مانتا ہے امام رازی کی۔ کہتا ہے امام رازی کہتا ہے بروزی محمد آئے گا، امام رازی کہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوگی، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے۔ پورا صفحہ آپ کے سامنے ہے، کہیں بھی امام رازی نے ذکر نہیں کیا۔ اور پھر جب میں نے اس کو چیلنج کیا، بار بار چیلنج کیا، اس نے میرا چیلنج ابھی تک قبول نہیں کیا اور قیامت کی صبح تک قبول نہیں کرے گا۔ اس کی ایسی گردن پھنسی ہے، اور میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر تفسیر کبیر کا صرف یہ صفحہ نہیں، الحمد سے لے کے والناس تک پوری تفسیر کبیر سے اگر کہیں سے بھی آپ یہ دکھا دیں کہ امام رازی نے فرمایا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوگی یا ان کا بروز آئے گا، میں نے کہا کہیں سے آپ دکھا دیں اور میں نے کہا صرف تفسیر کبیر نہیں، امام رازی کی کسی کتاب سے یہ ان کا عقیدہ دکھا دیں تو میں مرزئی ہو جاؤں گا، اور بھی اپنے ساتھیوں کو لے آؤں گا، پورے خاندان کو کر دوں گا، آؤ میدان میں آؤ۔ لیکن میرا چیلنج ابھی تک کسی نے قبول نہیں کیا اور قیامت کی صبح تک نہیں کرے گا۔ حالانکہ یہ یہاں کھلے طور پہ بڑے واضح طور پہ امام رازی فرما رہے ہیں کہ جناب والا جمیع الاقوال فی کل من دخل فی الاسلام بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ فالمراد بالامیین العرب وبالآخرین سواہم من الامم۔ بڑے واضح الفاظ میں امام رازی فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی اقوال مفسرین کے ملتے ہیں، تابعین کے ہوں، ابن عباس کا قول ہو، جتنے بھی مفسرین ہیں، مفسرین کی پوری ایک جماعت ہے، ساروں کے اقوال ملائے جائیں تو حاصل یہ نکلتا ہے کہ آخرین سے مراد جو ہے، امیین سے مراد عرب ہیں، اور آخرین سے مراد عرب کے علاوہ جتنی قومیں ہیں قیامت تک آنے والی جو مسلمان ہوں گی، اسلام میں داخل ہوں گی۔ اب امام رازی کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جتنی بھی قومیں ہیں اور جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے جو اسلام میں داخل ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے، مسلمان کہلائیں گے، وہ سارے آخرین میں شامل ہیں۔ مگر افتخار چیمہ کہتا ہے کہ آخرین سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو 1901 سے لے کے 1908 تک ہیں، یعنی کہ جب مرزا قادیانی نے محمد ہونے کا دعویٰ کیا، وہ 1901 سے 1908 تک کے جو لوگ ہیں وہ صرف آخرین میں ہیں۔
اب ایمانداری سے بتانا، میں ناظرین سامعین آپ پہ یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ امام راضی کہہ رہے ہیں کہ سوائے عرب کے قیامت تک آنے والی ہر وہ قوم جو اسلام میں داخل ہوگی، ہر وہ فرد جو اسلام میں داخل ہوگا، وہ سارے کے سارے آخرین ہیں۔ اور یہ کہتا ہے افتخار چیمہ کہ اس سے مراد صرف مرزئی ہیں، 1901 سے لے کے 1908 تک جو ہے، ان کے علاوہ کوئی آخرین نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ امام راضی کی تصدیق کر رہے ہیں یا امام راضی ان کے عقیدے کی تصدیق کر رہے ہیں؟ آگے سنیے، آگے امام راضی پھر یہی بات کرتے ہیں، نیچے یہ ہائی لائٹ سے نیچے جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُ آخَرِينَ مِنْهُمْ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ امیین کے لیے بھی ہے اور آخرین کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا صَارُوا مِنْهُمْ فَالْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَإِنِ اخْتَلَفَ أَجْنَاسُهُمْ۔ امام راضی یہاں بھی واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم امیین کے لیے بھی ہے، یعنی عرب کے لیے، اور غیر عرب قوموں کے لیے، یعنی آخرین قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے۔ اور قرآن کی دوسری آیات سے ثابت ہے، قرآن کہتا ہے کہ ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری کائنات کے لیے بشیر نذیر بنا کے بھیجا، ساری کا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بلغ ما انزل الیک من ربک۔ قرآن کی کئی آیات بتاتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے رسول بنایا، نبی بنایا، اور قیامت تک کے لیے حضور کی شریعت چلے گی اور حضور کی ہی تعلیم چلے گی۔ حضور کی تعلیم سے ہٹ کے اگر کوئی تعلیم لینا چاہے یا دینا چاہے تو اس سے وہ قابل قبول نہیں کی جائے گی اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، مگر امام راضی بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے گا تو کلہم امۃ واحدہ، وہ انہی میں داخل ہو جائے گا، انہی میں شامل ہو جائے گا جو ایمان والے عرب کے اندر موجود تھے، جو ایمان والے صحابہ کرام تھے۔ تو اسی ایک جماعت کے اندر جو بھی قیامت تک ایمان لے کے آئے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اسی جماعت میں شامل ہو جائے گا، یعنی مومنین کی جماعت میں۔ کلہم امۃ واحدہ، یہ امت ایک ہی ہے، ایک ہی جماعت ہوگی۔ اس کے علاوہ چاہے وَإِنِ اخْتَلَفَ أَجْنَاسُهُمْ، چاہے ان کی قومیں کوئی ہوں، ان کی جنس کوئی ہو، کچھ بھی ہو، مگر وہ جناب والا شامل ہوں گے اسی کے اندر، یعنی کس کے اندر؟ ایمان والوں کے اندر۔ اب امام راضی نے تو واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا۔ پھر جب افتخار چیمہ سے جب ہم نے اس کی گردن کو دبوچا اور پکڑا، ہم نے کہا امام راضی پہ جھوٹ بولتے ہو؟ کہتا ہے امام راضی کا عقیدہ تھا، میں نے اس کو چیلنج کیا، امام راضی کا عقیدہ تو کیا، کائنات کے اندر کسی ایک مفسر کا عقیدہ آپ دکھا دیں جس نے کہا حضور کی بعثت ثانیہ ہوگی یا حضور کا بروز آئے گا، کوئی ایک بندہ کائنات میں دکھا دو، میں خود قادیانی ہو جاؤں گا۔ اتنا بڑا چیلنج کسی نے نہیں دیا، اور افتخار چیمہ اس چیلنج سے بھاگا، اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ اور پھر جب اس کو گردن کو ہم نے دبوچا، ہم نے کہا بتائیں بھائی، بتائیں کہ آخرین سے مراد تو قیامت تک آنے والے انسان ہیں، تو مرزا جی تو آئے، وہ تو جناب والا 1901 سے 1908 تک ان کی تعلیم جس کو آپ کہتے ہو آخرین، حالانکہ 13 صدیاں پہلے اور مرزا کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں پہنچے گی؟ کیا وہ آخرین میں شامل نہیں ہیں؟ تو اس کے جواب میں افتخار چیمہ کیا کہتا ہے، آپ بھی سن کے کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ میں ابھی آپ کو سنواتا ہوں، یہ ذرا سماعت فرمانا۔ جی کہاں لکھا ہے کہ بروزی محمد جو ہے وہ قیامت تک لوگوں کی تربیت کرے گا؟ وہ تو اپنی زندگی میں کرے گا، اور یہ قرآن کا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں لکھا ہے بروزی محمد قیامت تک کے لیے لوگوں کی تربیت کرے گا، حالانکہ بروزی محمد کا ذکر ہی نہیں ہے، پہلے نمبر پہ بروزی محمد کا ذکر نہیں ہے۔ بروزی محمد کا ذکر ہو تو پھر تو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کو کہاں لکھا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے بروزی محمد اپنے وقت میں تعلیم دے گا۔ دنیا کی کسی کتاب سے ثابت کر دے، دنیا کی کسی کتاب سے ثابت کر دے میں مرزائی ہو جاؤں گا، اتنے بڑے جھوٹ۔ جی کہاں لکھا ہے کہ بروزی محمد جو ہے وہ قیامت تک لوگوں کی تربیت کرے گا؟ وہ تو اپنی زندگی میں کرے گا، اور یہ قرآن کا تقاضا ہے، یہ کوئی مرزا صاحب کی بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ آپ کا سب سے بڑا مفسر امام راضی یہ بات تسلیم کر چکا ہے، آپ اس کو اس کی تفسیر کبیر میں سے
ابھی دیکھ لو، کہتا ہے امام راضی اس کو مان چکا ہے، تسلیم کر چکا ہے۔ میں نے ابھی امام راضی کا وہی صفحہ آپ کو دکھایا جس پہ یہ بات کر رہا ہے۔ ابھی یہ اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے تعلیم نہیں، اور امام راضی کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت تک کے لیے جو ہیں وہ سارے آخرین ہیں، سب کے لیے نبی کی تعلیم ہے۔ مجھے بتائیں یہ امام راضی نے تسلیم کیا ہے یا ان کے منہ پہ جوتے برسائے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ اس نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب صحابہ کی تربیت کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں قرآن کی، یہی نبی جو محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعلیم دیں گے، تربیت کریں گے غیر عرب لوگوں کی، جن کا شمار پہلے صحابہ میں ہو جائے گا، امیین میں۔ تو یہ امیین کون تھے؟ یہ صحابہ تھے نا۔ اب دیکھو امام راضی تو فرما رہے ہیں کہ ان کا شمار ان پہلے ایمان والوں میں شامل ہوگا، اور یہ امت واحدہ بنے گی، ایک ہی امت ہوگی، چاہے وہ قوم کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم سے ہو، وہ فارسی ہو، وہ رومی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم سے ہو، اجمی ہو، مگر کلہم امت واحدہ، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے گا، حضور کی تعلیم کو ایکسیپٹ کرے گا، تو وہ امت واحدہ میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی کہ ان کا ایمان انہی ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر انہی ایمان والوں کے ساتھ ہوگا جو صحابہ کرام ہیں۔ مگر اب ساری بات امام راضی کی یہی ہے، مگر یہ کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیں۔ تو صحابہ میں شمار اس کا ہوگا جب تک وہ زندہ رہے گا، جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے وہ پہلے صحابہ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور بعد میں جو پیدا ہوں گے وہ تو فوت ہو گیا ہوگا بروزی محمد جو ہے، پھر ان کی تربیت جو ہے وہ بعد میں جیسے بھی ہو۔ دیکھ لو جی، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی ساری کائنات کے لیے، رسول ساری کائنات کے لیے، حضور کی تعلیم قیامت تک کے لیے۔ جو حضور کی تعلیم کو نہیں مانتا، حضور کی تعلیم سے اپنی تربیت نہیں کرتا، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے بروزی محمد، نعوذ باللہ، بروزی محمد تو مر گیا ہوگا، اب اس کے بعد قیامت تک آنے والے چاہے وہ جتنے ہزار سال کیوں نہ ہو، کہتے ہیں ان کی تربیت جیسے ہوتی رہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کہتے ہیں قیامت تک آنے والے جو ہیں آخرین، جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے، ان کی تربیت جیسے ہوتی رہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ تعلیم نبی کی تعلیم پہ عمل کریں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیت پہ عمل کریں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے وہ اسلام پہ عمل کریں، وہ اسلام میں داخل ہوں نہ ہوں، جو چاہے کرتے رہیں، نبی کی سنتوں پہ عمل کریں نہ کریں، نبی کی تعلیم کو مانیں نہ مانیں، ان کی تربیت جیسے بھی ہو، جیسے کیوں ہو بھائی، ان کی تربیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہونی ہے۔ کہتے ہیں ان کی تربیت جیسے بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ ہے ان کا اصل چہرہ۔ جب تک وہ زندہ رہے گا، جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے وہ پہلے صحابہ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور بعد میں جو پیدا ہوں گے وہ تو فوت ہو گیا ہوگا بروزی محمد جو ہے، پھر ان کی تربیت جو ہے وہ بعد میں جیسے بھی ہو، اس کا مدعا نہیں ہے۔ مدعا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر عرب کے لوگوں کی تربیت کرنی تھی، خود ان کو تعلیم دینی تھی، وہ ان کو موقع نہیں ملا، تو پھر ان کا بروز جو ہے وہ ان کی جگہ پہ وہ کام کرے گا تاکہ قرآن۔ اگر صرف کچھ لوگوں کو، غیر عرب کچھ لوگوں کو تعلیم دینی تھی، آخرین سے مراد قیامت تک کے لیے آنے والے انسان نہیں تھے، تو نعوذ باللہ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی قیامت تک کے لیے ثابت نہیں ہوتی، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کی اس آیت سے افتخار چیمہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غیر عرب کے کچھ لوگوں کو تعلیم دینی تھی، وہ عرب کے لیے نبی بن کے آئے تھے، اور غیر عرب کے کچھ لوگوں کے لیے باقی جیسے مرضی ان کی تربیت ہوتی رہے، ان کو نبی کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ افتخار چیمہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تعلیم دینا ضروری تھا، کچھ لوگوں کے لیے ہمارے نبی تھے، کچھ لوگوں کے لیے ہمارے رسول تھے، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے نہیں۔ تو سراسر قرآن کی سینکڑوں آیات کا انکار کر رہا ہے یہاں افتخار چیمہ۔ سن لیا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ وہ تو کچھ لوگوں کو تعلیم دینی تھی، ساروں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ساروں کا تو مدعا ہی نہیں ہے۔ بھائی مدعا یہی ہے، مدعا ہی یہی ہے کہ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے ہیں، یہ کسی قوم کے لیے، کسی زمانے کے لیے مختص ہو کے نہیں آئے، بلکہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی تعلیم اور شریعت قیامت تک کے لیے چلے گی۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، وہ تو صرف عرب کے لیے تھے اور عجم کے کچھ لوگوں کے لیے تھے۔
یہ افتخار چیمہ نے دعویٰ کیا، ابھی آپ اس کے آڈیو سنیں۔ تو اس کی گردن ایسی دبوچی مسلمانوں نے کہ قیامت تک یہ گردن چھڑا نہیں سکتا اور ہمارے چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں پھر آخر میں چیلنج کر رہا ہوں، پوری کائنات کے مرزائیوں کو چیلنج ہے، اگر امام راضی کی کسی کتاب سے اور تفسیر کبیر پوری سے یہ دکھا دیں کہ امام راضی نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوگی یا بروز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، تو میں اپنے خاندان سمیت مرزائی ہو جاؤں گا۔ لاؤ بڑے سے بڑا مربی اس چیلنج کو قبول کرے۔